کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ صحت غذائی درست ہے؟ اچھا جی، جس طرح سے ہم نے پہلے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کی اور کیریئر کاؤنسلنگ میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کیریئر کسے کہتے ہیں، اور دین ہم نے سی وی کے حوالے سے بات کی، اس کے ماڈلس کے حوالے سے بات کی، سی وی کو ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب جب آپ سی وی سبمٹ کروا دیتے ہو تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹارٹ ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انٹرویو کال آتی ہے۔ جب ہم انٹرویو کی بات سنتے ہیں تو ہمیں بطور ٹریننگ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرویو کسے کہتے ہیں۔ اب انٹرویو بطور اسٹوڈنٹ ہم اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرویو کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر فرینچ ورڈ سے آیا۔ جو فرینچ ورڈ ہے وہ ہے انٹر وائر۔ اب انٹر کا جو مطلب انہوں نے بنایا ہے وہ بنایا ہے بٹوین، اور وائر کا جو مطلب بتایا ہے وہ ہے ٹو سی۔ اور اسی طرح جب ہم انگلش میں اس کو دیکھتے ہیں انٹر، تو اس کا مطلب بھی بٹوین ہے، اور ڈو کا مطلب ہے کوئی خیال کا اظہار کرنا، اس کا مطلب ہے تبادلہ خیال کرنا، یعنی کہ انٹرویو سے مراد دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان فہم معلومات کا تبادلہ ہے۔ اور یہ معلومات کا جو تبادلہ ہوتا ہے اس میں میرا مقصد کا تعین پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ طے ہوتا ہے کہ یہ جنرل الیکٹریشین کے حوالے سے ٹیکنیشین کو ہائر کرنے کا انٹرویو ہے، یا کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر آپریٹر کا انٹرویو ہے، یا کمپیوٹر اسسٹنٹ کا انٹرویو ہے۔ یہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انٹرویو والے دن پہنچ جائیں اور وہاں پر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کس چیز کا انٹرویو دینا ہے، یہ ایسا پاسبل نہیں۔ تو یہ ہمیں بطور اسٹوڈنٹ جاننا ضروری ہے کہ انٹرویو کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور اسی کو ریئلائز کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ابھی ہم اپنی کمپیٹنسیز بنا رہے ہیں، ابھی ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، ہم نالج لے رہے ہیں کمپیوٹر کا، ہم نالج لے رہے ہیں جنرل الیکٹریشین کا۔ اسی طرح سے ہم اسکلز بھی اپنے دو مختلف شعبوں میں ڈیولپ کر رہے ہیں، جنرل الیکٹریشین کی اسکلز کی کمپیٹنسیز ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے کمپیوٹر آپریٹر کے حوالے سے ہم ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اور ان پیج کے اوپر اپنی گرپ بنا رہے ہیں۔ اب جیسے ہم یہ تمام کام سیکھ لیں گے تو اس کے بعد جب ہم آن جاب ٹریننگ بھی کر لیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں ایک مارکیٹ کا ایکسپیرینس بھی آ جائے گا، تو انٹرویو والے دن آپ کیا لے کر جا رہے ہیں انٹرویور کے پاس، تو اس سے انٹرویو کی امپورٹنس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک جو بنیادی چیز ہے جو آپ لے کر جاتے ہیں وہ آپ اپنی صلاحیتیں لے کر جاتے ہیں، جو کہ آپ نے 8 ماہ میں ڈیولپ کر لی یا آپ نے 1 سال میں ڈیولپ کر لی۔ ان صلاحیتوں کا آپ اظہار کرتے ہو اس کے اندر، آپ کے پاس کیسا علم ہے، آپ کے پاس کیسی سکلز ہیں، آپ کی ابیلٹیز کیسی ہیں، آپ کی لائف سکلز کیسی ہیں، یہ سارا اس دن اس کا پول کھل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے کہ میری صلاحیتیں کس قدر عمدہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرویو کی دوسری اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس دن اپنے علم کے بارے میں اور اپنے معلومات کے بارے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ آپ نے اپنا علم دوسرے کو بتایا، لیکن کوئی وہاں پر مسٹیک ہوئی تو وہاں پر جو انٹرویور تھا اس نے آپ کو کریکٹ کروایا، یا اس نے مارکیٹ نیڈ کے بارے میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کی، تو آپ اس کے بارے میں اگر نہیں بتا سکے تو اس نے آپ کو کوئی انفارمیشن فراہم کر دی، تو اس دن آپ اعلیٰ شخصیات سے، یعنی جو ایچ آر مینیجر ہیں، جو ریکروٹرز ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ نئی معلومات بھی لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ انٹرویو میں پہنچتے ہو تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہو کہ میں نے کس طرح کے ادب ادا کا یا اپنے طور اعتبار درست کرنے کا کون سا انداز اپنانا ہے، کہ آپ کس طرح سے آپ انٹر ہو رہے ہیں، آپ کس طرح سے بیٹھ رہے ہیں، آپ کس طرح سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کا ایک اچھا اور عمدہ رویہ بھی باہر آئے گا، اس سے آپ کے بارے میں دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا کہ یہ بچہ کس قدر اس جاب کے لیے اہل ہے۔
ان تمام چیزوں کو لے کر کے انٹرویو کی ایک امپورٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز کہ آپ کا کانفیڈنس سامنے آتا ہے۔ آپ نے یہاں پر پریزنٹیشنز کرنے کے بعد جو کانفیڈنس حاصل کیا، آپ نے اپنی اورل ایفیشنسی کو بہتر کیا، آپ نے اپنی اسپیکنگ ایبلٹی کو بہتر کیا، آپ کو ایک اظہار کرنے کا موقع ملا کہ میں نے کس طرح سے کھڑے ہو کر دوسروں کے سامنے بولنا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب کسی کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد اپنی باڈی لینگویج کو لے کر کے بات کریں گے اور اس کو آپ ایکٹیولی شو کریں گے، تو اس سے ایک اچھا امپریشن انٹرویو کے درمیان ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انٹرویو والا کوئی سین چل رہا ہوگا۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انٹرویو کا نام سنتے ہی بہت سارے اسٹوڈنٹس پریشر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹا انٹرویو ہے، بڑا انٹرویو ہے، درمیانہ انٹرویو ہے، تو یہ ایک طرح کا پریشر سین ڈیولپ ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس انفارمیشن ہے، میں نے کمپیٹنسز کو ڈیولپ کی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو یہاں کلاس کے اندر دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو بار بار ایکسپلین کروایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو ایک روانی ملے، آپ کو ایک فلوئنسی ملے، اور آپ اس فلوئنسی کے بعد اپنی کمپیٹنسی کو ڈیولپ کر لو۔ اور جب بھی آپ کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے جاؤ، امپلائر کے سامنے جاؤ، انڈسٹری میں جاؤ، آپ بالکل اسی طریقے سے اس کا اظہار کرو جیسے آپ یہاں پر کلاس روم میں اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کر کے نکلتے ہیں تو آپ سے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ انٹرویو کس طرح کا ہوتا ہے، تو آپ کو اسی دن اس کی ایک انٹرویو کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں کتنے والی ہوں۔ اور اس وقت ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسے خیالات بھی آنا شروع ہو جائیں کہ یہ آپ سمجھیں کہ ہاں یار ہمیں پڑھایا جاتا تھا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا، لیکن آج جب میں انٹرویو دے کر نکلا ہوں یہاں سے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا واقعی ایک بڑا رول تھا اور اس کی بڑی اہمیت تھی جو مجھے بتائی گئی تھی، سمجھائی گئی، رائٹ۔ اس لحاظ سے آج ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہاں پر اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ انٹرویو میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی اسکلز اور ابیلٹیز کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری اسکلز اور ابیلٹیز کیا ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا سیلف کانفیڈنس انکریز ہوگا، آپ کے نالج انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، آپ کی اویئرنیس، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، نئی پرسنالٹی سے مل رہے ہیں، تجربہ کار لوگوں سے مل رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ویوز کس طرح کے ہیں۔ اور دین جو سب سے اہم بات کا آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ آپ اس دن اپنی باڈی لینگویج کو، اپنی وائس کو بڑے اچھے انداز سے پیش کریں، اور اسی طرح سے جب آپ دوسروں کے سامنے جا کر بیٹھیں تو بڑے اچھے طریقے اور سلیقے سے بیٹھیں، اور اسی طرح سے آپ اس تمام انٹرویو کے دوران ایک اچھی کنورسیشن کرتے رہیں، اور ہوپ فار دا بیسٹ پریکٹس وے میں پازیٹیوٹی رکھ کر آپ نے انٹرویو دینا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں یار میرا انٹرویو بہت اچھا ہے۔ Understand? Yes, sir. Thank you so much.